بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطش، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا. نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا. نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا. نمبر 4 دعوت قبول کرنا. اور نمبر 5 چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں رواج دو. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افشوا السلام کی تعلو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ. یہاں پر مسلمانوں کے حقوق کا تذکرہ ہے، اور ان حقوق کے تذکرے میں بالکل واضح اور بالکل صاف 2-2-4 کی طرح یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ 1-2 نہیں ہے بلکہ 5 ہیں، یا ایک روایت کے مطابق 6 ہیں. یہاں پر 5 بتلائے گئے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو حق ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے. دوسری چیز جو بتلائی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے مسلم سوسائٹی میں تو دوسرے بھائی جو مسلم ہیں، مومن ہیں، وہ بیمار کی عیادت کریں. یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے. تیسری چیز جو بتلائی وہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا کو چھوڑ کر کوئی مسلمان بھائی چلا جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اور خاص طور سے کم از کم 40 قدم چلنا، یہ ایک مسلمان کا حق ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. چوتھی چیز جو بتلائی وہ یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا. جب کوئی شخص کسی کی دعوت کرے اور اپنے بھائی کو اپنے گھر پر مدعو کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، یہ نہ ہو کہ اس کی دعوت کو ریجیکٹ کر دے. اسی طرح آخری بات جو بتلائی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، اور پھر اس کے بعد میں جو سن رہا ہے دوسرا بھائی اس کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے. یہ طریقہ ہے اسلام کا. دوسری حدیث میں بتایا کہ تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی مومن والی زندگی نہ اختیار کر لو. اور مومن والی زندگی کس طرح اختیار کی جا سکتی ہے اس کا طریقہ بتا دیا کہ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ عمل ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ. دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ 2 شخص جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں وہ کل قیامت میں اللہ کے سائے تلے عرش تلے کھڑے ہوں گے.
اسی طرح وہ عمل کیا ہے جس سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں پھیلاؤ، خوب اس کو رواج دو۔ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر کے جو کہہ سکتے ہیں کہ درمیانی نفرتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے انسان محبت کرنے لگتا ہے۔ تو افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں خوب رواج دو۔ آخر میں کہا کہ سلام کو پھیلاؤ اور بلندی پا جاؤ، یعنی کہ سلام کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ساتھ سلامتی کے ساتھ جب آپ کو رکھے گا تو اس سے یہ نہیں کہ آپ کی عزت گھٹے گی یا آپ کا رتبہ کم ہوگا اگر آپ کسی کو سلام کریں گے، بلکہ سلام کرنے سے اور اس کو پھیلانے سے محبتیں بٹیں گی اور لوگوں کے دلوں میں عزتیں رائج ہوں گی اور آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ اس لیے کہا کہ سلام کو خوب پھیلاؤ اور بلند ہو جاؤ، یعنی اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلندی پر چڑھ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و نصیب فرمائے۔